بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے سامنے چوتھا جو اصول ہے، یہاں پر 3 اصول سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، یہ چوتھا اصول ہے۔ چوتھے اصول میں جیسا کہ آپ نے شروع میں آغاز میں پڑھا ہے کہ چوتھا اصول اس سلسلے میں ہے کہ سچے علماء کون ہیں اور وہ لوگ کون ہیں جو سچے علماء نہیں ہیں لیکن سچے علماء سے مشابہت اختیار کر کے اپنے آپ کو علماء کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھا اصول کیا ہے؟ بیان العلم والعلماء والفقہ والفقہاء وبیان من تشبہ بہم ولیس منہم۔ کہتے ہیں چوتھا اصول یہ ہے، علم اور علماء، فقہ اور فقہاء، یعنی علم اور علم والے اور فقہ اور فقہ والے، ان کی وضاحت۔ کون ہے یہ؟ سچا علم کون سا ہے؟ سچے علماء کون ہیں؟ اصل فقہ کیا ہے؟ اصل فقہا کون ہے؟ اس کی وضاحت، اور اسی کے مقابل میں ان لوگوں کی وضاحت جو ان علماء اور فقہا سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، ولیس منہم، لیکن ان میں سے ہے نہیں۔ یہ ہے چوتھا اصول۔ اب یہ تو آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، سچے علماء کون ہیں اور علماء نما کون ہیں، علماء کون ہیں، متعالمین کون ہیں، یہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور مسئلہ یہیں تک نہیں رہ جاتا ہے کہ کون علم والا ہے کون علم والا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں علم والے بھی نہیں ہیں، متعالم ہیں اور مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے بڑے عقائد اور منہج کے فسادی بھی ہیں۔ ایک ہوتا بھی ٹھیک ہے، عقید اور منہج کا بگاڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسئلے مسائل میں غلطیاں کرے گا اور عالم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو عالم فقیہ صاحب ظاہر کرتا ہے اور بعض مسائل میں غلطیاں کرتا ہے، یہ اخف ہے۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو علماء نہیں ہیں، غیر علماء ہیں، علماء کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان میں سے ہے نہیں، لیکن ان کا مسئلہ اس سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے ہاں عقیدے کے بڑے بڑے فساد موجود ہیں، منہج کے، سنت کے بہت بڑے فساد موجود ہیں۔ ایسے لوگ امت کے لیے حد درجہ خطرناک ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں شیخ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصل کو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس میں بیان فرمایا ہے، اور آگے پڑھتے پڑھتے آپ جائیے 40 آیت نمبر 40 سے لے کر کے سورہ بقرہ ہی کی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آنے سے پہلے والی آیت کریمہ آیت نمبر 122 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، وہاں بھی آگے وہ بات بیان کی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے بیچ میں ساری تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی بیان فرمائی ہے جو سچ مچ علماء نہیں ہیں اور اپنے آپ کو علماء ظاہر کرتے ہیں۔ احبار، رہبان وغیرہ کا تذکرہ بہت تفصیل سے آیا ہوا ہے۔ یہاں پر آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت کا طرف اشارہ کر دیا، حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں، اور اس کی مزید وضاحت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے ہوتی ہے، سنت سے ہوتی ہے، جو سنت صراحت کرتی ہے اس سلسلے میں، اور اتنی وضاحت کرتی ہے کہ ایک عام آدمی، حتیٰ کہ بہت کم سمجھ آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان تمام وضاحت کے بعد قرآن سنت کی حالت ایسی ہو گئی کہ یہ چیز بہت زیادہ اجنبی بن گئی، غریب، عجیب و غریب چیز بن گئی، یعنی کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے، کیا عالم کیا غیر عالم، سب کو استاد بنانا شروع کر دیا گیا، سب سے استفادہ ہونے لگا، سب کی شاگردی اختیار کرنا لوگوں نے شروع کر دیا، سب کو اپنا آئیڈیل، سب کو اپنا اغوا، پیشوا، بڑا، سب کو بنا لیا گیا۔ اغرب الاشیاء کہتے ہیں ایسی چیز بن گئی، یہ اتنی ساری وضاحت قرآن سنت کی وضاحت کے بعد کیا بن گئی؟ اغرب الاشیاء، تعجب کی چیز بن گئی، یعنی کوئی کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، نادر چیز ہو گئی کہ کوئی یہ بھی جانے کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے، کون فقیہ ہے کون فقیہ نہیں ہے، سچ مچ علم کیا چیز ہے اور علم کے خلاف کیا چیز ہے، فقہ کیا ہے، فقہ کے خلاف کیا چیز ہے، سارا معاملہ ہی اجنبی بن گیا، کوئی اس کی فکر نہیں کرتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں آگے دیکھیے، کہتے ہیں وصار العلم والفقہ هو البدع والضلالات، معاملہ یہ ہو گیا کہ علم اور فقہ بدعت اور گمراہی بن گئی۔ علم اور فقہ کو کیا بنا دیا گیا؟ بدعت اور گمراہی بنا دیا گیا۔ وَخِيَارُ مَا عِندَهُمْ لَبْسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ،
ایسے لوگوں کے یہاں سب سے اچھی چیز یہ باقی بچی کہ حق اور باطل کو مکس اپ کر دیا جائے. ایسے لوگوں کے یہاں کیا باقی بچا بھئی؟ علم اور فقہ کس کو بنا دیا گیا؟ علم اور فقہ کو کیا کہہ دیا گیا؟ یہ بدعت ہیں، گمراہیاں ہیں. اور کیا ہو گیا؟ سب سے اچھی چیز ان کے یہاں جو باقی بچی، جس کو سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے ان کے یہاں، وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کو گڈمٹ کرو، حق اور باطل کو مکس کرو تاکہ حق کے نام پر باطل بھی پھیل جائے. اس کے بعد کہتے ہیں اور جس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندوں پر، مخلوق پر فرض کیا ہے، اور جس علم کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس علم کی بات کرنے والے کو لوگ مجنون کہتے ہیں یا تو زندیق اور کافر کہتے ہیں. یہ حالت ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَاهُ وَصَنَّفَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْهُ وَالنَّهْيِ عَنْهُ هُوَ الْفَقِيهُ الْعَالِمُ. دوسرا پہلو کیا ہے؟ کہتے ہیں اور جو شخص اس کا انکار کرے. کس کا انکار کرے؟ اس علم کا انکار کرے جس علم کو اللہ نے فرض کیا ہے، جس علم کی اللہ نے تعریف کی ہے. جو اس علم کا انکار کرے، اس سے نفرت رکھے، دشمنی کرے، اس سے روکنے اور آگاہ کرنے کی کتابیں لکھے، اسی کو عالم اور فقیہ بنا دیا گیا. سمجھ گئے نا دونوں پہلو؟ دونوں پہلو. جو لوگ اس علم کی تعریف کریں ان کو مجنون یا زندیق کہا گیا، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے اترنے والے علم جس کی تعریف ہے قرآن و سنت کے اندر، یعنی وہ اصل علم جو توحید، سنت اور شریعت کا سچا علم ہے، اس علم کی جو لوگ بات کریں ان سے نفرت، اور جو لوگ اس پر نکیر کریں، اس سے نفرت کریں، دشمنی کریں، اس کے خلاف لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے کتابیں لکھ لکھ کر کے پیش کریں، ایسے لوگوں کو عالم اور فقیہ بنا لیا گیا. یہ شیخ کا متن ہے، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ جس کا تذکرہ شیخ نے کیا ہے، اب اسے یہاں تو پڑھنے کا موقع شاید نہیں ہے، اتنی لمبی ساری آیات. آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کریم کھولیں اور اس حوالے پر جا کر کے صفحہ نمبر آیت نمبر 40 سے 122 تک اس کو پڑھیں اور آپ دیکھیں اس کا مضمون، اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی سچے علماء کون ہیں ایکچول اور جو علماء نہیں ہیں. ان دونوں میں گڈمٹ کی وجہ سے بہت ساری مشکلات پیدا ہو گئی. جب علم والوں اور غیر علم والوں کو مکس کر دیا جائے گا تو ان سے آنے والے میٹریل تو پہلے سے ہی مکس رہیں گے. اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے، اس کی بات الگ ہے، اس کی بات الگ ہے. جب وہ مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں، گڈمڈ ہیں، تو پھر ان کی باتیں بھی کیا ہوں گی؟ مشتبہ ہوں گی اور گڈمڈ ہوں گی. تو کہتے ہیں اسی کے نتیجے میں ہوا یہ ہے، بہت سارے لوگوں پر اشتباہ ہو گیا ہے، خلط ملط ہو گیا ہے. کون خیر کے دائی ہیں، کون شر کے دائی ہیں، کون اچھی بات بیان کرنے والا ہے، کون بری بات بتلانے والا ہے. نہ حق کا پتہ چل رہا ہے، نہ باطل کا پتہ چل رہا ہے، بلکہ سب کے سب لوگ اسی طریقے سے اتھل پتھل کی زندگی گزار رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں سے بتا دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو، علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو. اب افسوس تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے، اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے اور اہل علم اور دلیل کی روشنی میں مسائل کا جواب دیں. افسوس یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو بھی لوگوں نے تقلید کے معنی میں استعمال کر لیا، اس سے بھی تقلید ثابت کرنے لگے. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا عالموں سے پوچھ لو، تو عالموں سے پوچھ لو تو عالم کس بات کا جواب دے؟ اپنی عقل سے جواب دے یا قرآن و سنت کا جواب دے؟ اگر قرآن و سنت سے جواب دینے کے لیے عالم سے پوچھنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ قرآن و سنت سے جواب دینے والے عالم سے ہی پوچھنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر قرآن و سنت سے جواب دینا تقلید کیسے ہو سکتا ہے؟ تقلید تو کہتے ہیں قبول قول الغیر بلا حجہ، کسی کی بات کو بلا دلیل قبول کر لینا، کسی کی بات کو بلا دلیل قبول کر لینا کیا کہلاتا ہے؟ تقلید. اور علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا، اہل علم کا اجماع ہے کہ تقلید علم نہیں اور مقلد علم والا نہیں. تقلید علم نہیں ہے اور مقلد علم والا نہیں ہے. علم دلیل کا نام ہے، نہ تقلید میں علم ہے نہ مقلد کے پاس دلیل ہے.
اس لیے علم نام ہے قرآن کی آیات کا، سنت کی دلیلوں کا، سلف امت کے اقوال کا، اور حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابہ ہم اولو العرفان۔ علم نام ہے، اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اور ایسے ہی اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے فرمایا ہے۔ آگے بات آ رہی ہے، وہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات شیخ نے نقل کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کتاب و سنت کے دلائل، سلف امت کے فہم کا نام علم ہے۔ علم وہ نہیں ہے جو میں اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی اپج سے کوئی چیز بیان کروں، بے دلیل کسی بات کو علم نہیں کہا جاتا۔ علم نام ہے دلیل کا، قرآن کی، سنت کی۔ جو دلیل رہنمائی کرے توحید کی، جو دلیل رہنمائی کرے سنت کی، وہ دلیل کہلاتا ہے۔ وہی دلیل علم، وہی دلیل جو ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں علم کہلاتی ہے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ تو فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھنے کی بات ہے۔ اہل علم سے پوچھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا یہ دلیل پر عمل کرنا ہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا۔ قرآن کریم میں، سنت میں، صحابہ کی سیرت میں کہیں بھی تقلید کا نہ تو حکم ہے، نہ تقلید کی ترغیب ہے، نہ تقلید کا کہیں کوئی بھی ذکر ہے۔ اب اس سے معلوم پڑا کہ ہر کسے باشد ایرے گیرے نتھو خیرے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کس سے پوچھا جائے گا؟ علم والوں سے پوچھا جائے گا، اہل الذکر سے، اہل الذکر سے پوچھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ فلا یکون الاخذ عن کل احد، ہر ایک سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کس سے پوچھا جائے گا؟ جو ذکر والے ہیں، یعنی علم والے، فقہ والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث شیخ نے ذکر کی ہے، اور بالکل بجا طور پر اسی نقطے پر ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ دوسری طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اخاف علی امت الائمۃ المضلین، میرے ساتھیوں مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا، اماموں کا ڈر ہے۔ امام مسجد کا امام نہیں، بلکہ امام یعنی پیشوا، جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے، جن کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، جن کو پیر مانا جاتا ہے، جن کو مفتی مانا جاتا ہے، جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں لوگ، ایسے لوگ جو مضلین، گمراہ کرنے والے ہیں۔ آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب امت کو بتا دیا نا، مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم کو گمراہ کرنے والے پیشوا، گمراہ کرنے والے قائدین، گمراہ کرنے والے پیر، اغوا، بڑے، یہ تم کو جو مس گائیڈ کریں گے، گمراہ کریں گے، مجھے ان کا ڈر تمہارے بارے میں بہت زیادہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم ہے، لیکن کن لوگوں سے؟ جو گمراہ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ سچا علم ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ اب جو لوگ علماء نہیں ہیں، فقہا نہیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو عالم، فقیہ ثابت کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی اضلال، گمراہ کرنا۔ عقیدے میں گمراہی آ رہی ہے، منہج میں گمراہی آ رہی ہے، بہت سارے حلال و حرام کے مسائل میں گمراہی آ رہی ہے، بہت سارے اصولوں میں بگاڑ آ رہا ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کے پیچھے چل کر، اہل علم جو سچے علماء ہیں ہمارے، جن سے ہمیں رجوع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان سے دور ہونے کے نتیجے میں بہت سارے انحرافات، عقیدے، منہج، عمل، سلوک، اخلاق، کردار، ہر طرح کے فساد اور بگاڑ اور گناہ اور معاصی ان کے یہاں موجود ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ وہ آج بھی ان غیروں سے جو علم والے نہیں ہیں، ان سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، علم والوں سے اگر ہم وابستہ نہ ہوئے، جو انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، سچے وارثین، اگر ہم ان سے وابستہ نہ ہوئے تو یاد رکھیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کی مثالیں، اس کے نمونے آج ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ماضی میں بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ صاف صاف شیخ کہتے ہیں وَأَئِمَّةُ الضَّلَالِ، گمراہی کے پیشوا کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، میں گمراہ پیشواؤں سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ تو گمراہی کے پیشوا کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم من یلبسون لبوس العلم، جو علم کا لباس پہنتے ہیں اور علماء کی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ يَنشُرُونَ الْبِدَعَ فِي الْأُمَّةِ، لیکن امت کے اندر بدعات پھیلاتے ہیں، والخرافات، اور بے سر پیر کی چیزیں، والاہواء، اور خواہشات نفسانی، والضلالات، اور گمراہیاں،
वमा अस्ल लहू फी दीनिल्लाह, और ऐसी चीज़ें जिसकी दीन में कोई बुनियाद नहीं है, ऐसी चीज़ें फैलाते हैं, अपने आप को आलिम जाहिर करते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, वयलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ और बातिल को मिक्स करते हैं, गड़मट करते हैं। वयक्तुमून, और हक़ को छुपाते हैं। वयहजिबून अन्नास अन्हु, लोगों को हक़ तक पहुंचने से रोकते हैं, लोगों को हक़ तक पहुंचने से रोकते हैं। हक़ तक पहुंचने से रोकने की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं, उसमें से एक शक्ल ये है कि आवाम को अपने से जोड़ने की कोशिश करे, उलमा से जोड़ने की कोशिश न करे, बल्कि उलमा से दूर रखे, क्योंकि इल्म अहले इल्म के पास मिलेगा। अगर इल्म वालों तक न पहुंचाया गया तो फिर इल्म से रोकने का काम बन जाएगा, यही रोकने का काम कहलाएगा, क्योंकि इल्म अहले इल्म के यहां मिलता है। अल्लाह क्या फरमाते हैं शेख की बात और भी थोड़ी सी, कहते हैं फतंतशिरु अला अयदीहिमुल बिदा वल खुराफात, नतीजा ये निकलता है कि उनके हाथों पर बिदात खुराफात फैलती हैं। और इन जाहिलों या ला इल्मों, बे इल्मों, कम इल्मों के पीछे चलने वाले, कहते हैं वला यज़ालु अत्बाउहुम युहस्सिनूना बिहिमुद्दन, जो उनके पीछे चलने वाले होते हैं, उनके कह लीजिए कि चाहने वाले या उनके दीवाने जो होते हैं ना, भक्त किस्म के लोग जो होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो उनके साथ हुस्ने ज़न रखते हैं, बावजूद इसके कि वो गुमराहियां फैला रहे हैं, बिदात फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या रखते हैं उनके साथ, हुस्ने ज़न, मतलब अच्छा गुमान रखते हैं कि तो बहुत अच्छे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, हमें इल्म दे रहे हैं, इस तरह की अच्छा गुमान, इस तरह का हुस्ने ज़न उनके साथ में रखते हैं। हालांकि कहते हैं कि आप देखेंगे कि वो लोग जो है अपनी बात की तायीद, अपनी बातिल की तायीद या तो झूठी हदीस के जरिए से करते हैं, या कोई आयत पेश करते हैं जिसके माने में तहरीफ करते हैं, या कोई किस्सा बना करके पेश कर देते हैं, या मिसाल के तौर पर किसी ख्वाब का जिक्र करके अपनी बात साबित करते हैं, या अपना कोई तजर्बा, कोई एक्सपीरियंस ला करके पेश करते हैं। इस तरह के बहुत सारे रास्ते अख्तियार करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आजकल अपनी बातों को साबित करने के लिए लोग दुनियावी जिंदगी की मिसालें पेश कर देते हैं। साबित करना है अकीदा और मिसाल देते हैं अपने मौजूदा दौर के जदीद वसाइल की। अकीदा साबित करने के लिए कोई ट्रेन की मिसाल दे रहा है, कोई सफ़र की मिसाल दे रहा है, कोई आजकल की टेक्नोलॉजी की मिसाल दे रहा है, कोई मनाज साबित करने के लिए अपने सुबह शाम के तजर्बे पेश कर रहा है। तो लोगों के अलग अलग हथकंडे हैं अपनी बातों को साबित करने के। ये सब इल्म नहीं है और ना ऐसे लोग उलमा की फहरिस्त में शामिल होते हैं। इसलिए खबरदार, ये जो चौथा उसूल है ये बहुत बुनियादी उसूल है, क्योंकि अगर इस उसूल को हमने नहीं समझा तो ना पहला समझेंगे, ना दूसरा, तीसरा, ना और पांचवा और छठा, क्योंकि इल्म ही सोर्स है सही इल्म, अहले इल्म ही सोर्स हैं सही इल्म पहुंचाने के। और इन्हीं के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को वाबस्ता होने का हुक्म दिया है, क्योंकि नबूवत के बाद, नबूवत के सिलसिले के ख़त्म हो जाने के बाद अब ये सिलसिला वारिसीन के साथ जुड़ गया है। जो सच्चे उलमा हैं वही अल्लाह के नबियों के वारिसीन हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व इनल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा व इन्नमा वर्रसुल इल्म। दिरहम दीनार के वारिस नहीं है, ये नबियों के जो वारिसीन हैं दरअसल नबियों के इल्म के वारिसीन हैं, और वही इल्म है जिसको हकीकत में इल्म कहा जाता है। तो हमें यह बात बहुत अच्छी तरह से ज़हन दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है। होता यह है कि आमतौर पर इस सिलसिले में बेतवज्जुही के नतीजे में बहुत कुछ मसाइल उलझ जाते हैं और बहुत सारी दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं। यहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो जो हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन, उससे पहले मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला जिसका भला करता है, भला चाहता है, उसे दीन का इल्म अता फरमाता है। अल्लाह जिसका भला करना चाहता है उसे दीन का इल्म अता फरमाता है, दीन की फिक्र अता फरमाता है। तो अल्लाह ने जिसको इल्म अता फरमाया है, अल्लाह ने उसका भला किया है। बकिया जिसको अल्लाह ने दुनिया दी है, कोई ज़रूरी नहीं कि भला किया हो, किसी को ओहदा और मनसब दिया हो, कोई ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ने भला चाहा हो, लेकिन अल्लाह ने दिया है। लेकिन इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको अल्लाह अपने दीन का सच्चा इल्म दे दिया, वाकई अल्लाह ताला उसका भला करना चाहता है, क्योंकि वो इल्म उसे दुनिया में भी अमन व अमान अता फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे जन्नत और उसकी नेमतों से नवाजेगा। यहां पर एक बात खास तौर पर शेख ने जिक्र की है कि जो लोग इस फिक्र से वाकिफ नहीं होते, यानी जिनकी बात चल रही है गैर उलमा, इन लोगों की मुश्किल क्या है? इन लोगों के पास दलीलें नहीं होती हैं, तो ये लोग अपनी राय से कोई बात साबित करते हैं,
کوئی اپنی لاجک لا کر کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اپنی دانشوری پیش کرتا ہے، کوئی اپنا ایکسپیرینس لا کر کے پیش کر دیتا ہے، کوئی اپنے پیشے کے مزاج سے مدد لے کر بات کو ثابت کرتا، کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ کا ذہن لگا کر کے بات کرتا دین و شریعت کے اندر، ہے کہ نہیں؟ کوئی ایڈوکیٹ ہے تو اپنی رائے، اپنی سوچ تھنکنگ کے حساب سے دین و شریعت کو پروف کر دیتا ہے اور حلال ہے حرام ہے کہہ کر کے فتویٰ دے کر کے نکل جاتا ہے. اور کوئی میڈیکل سائنس کے لائن کا آدمی ہے تو وہ اپنی انرجی لگا کر کے میڈیکل سائنس کی دین و شریعت کے اندر باتیں کرتا ہے. اب مسئلہ ہے کہ عوام جو ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بھائی دینی میدان کی نہ ہو، اکیڈمک ہو یا ایسی عصری علوم سے متعلق ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سامنے عوام جو بیٹھی ہوئی ہے ان کو سمجھانے کے لیے، دین و شریعت کی باتیں بتلانے کے لیے دلیلوں کے بجائے انہی کے میدانوں کی بات کرنی شروع کر دیا جائے. یہ بالکل درست نہیں ہے. دلیل شریعت کی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے شریعت ہی کی ہونی چاہیے. کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کرام سلف، ان دلیلوں کے سوا کوئی لاجک، کوئی دانشوری، کوئی رائے، کوئی فکر، کوئی نظریہ، کوئی تجربہ ہرگز دین میں معتبر نہیں ہے. یہ بہت اصولی بات ہے، یاد رکھیں. یہ باہر کی چیزیں ہیں جسے سورس بنا لیا گیا، کچھ خفیہ چیزیں ہیں جس کو سورس بنا لیا گیا. مثال کے طور پر کوئی خواب لا کر کے پیش کرتا ہے، کوئی الہام لا کر کے پیش کرتا ہے، کوئی کشف و کرامات لا کر کے پیش کرتا ہے، کوئی اپنے شیعہ رافضی حضرات اپنے جن کو ائمہ کو معصوم قرار دیا ہے ان معصوم اماموں کے حوالے دے کر کے دین و شریعت ثابت کرتے ہیں. یہ جو پوشیدہ راستے ہیں، یہ پوشیدہ چور دروازے ہیں، جیسے یہ اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے یہ ظاہری چیزیں، اپنی لاجک، دانشوری اور اپنی فکر، نظریہ، تجربہ، ان تمام چیزوں کا بھی شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، بعض مسائل میں جہاں اہل علم نے دلیلوں کے بعد تجربے کا ذکر کر دیا، اہل علم نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے. جب کوئی مسئلہ کتاب و سنت سے دلائل سے ثابت ہو گیا تو آپ کو اپنے علم اور آپ کو اپنے تجربے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجربہ کوئی ضرورت نہیں، شریعت محتاج نہیں کسی تجربے کی. اگر تجربہ کسی کا درست نہ ہو، اس کے خلاف بات کرے تو ہم اعتبار کرتے ہیں اس کا اعتبار نہیں کرتے. تو آپ کے پوزیٹو تجربے کا اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نہ پوزیٹو نہ نگیٹو، اس تجربے کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے. اگر یہ راستہ کھولا جائے گا تو پھر بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھل جائے گا. کیونکہ ایک آدمی تجربہ کرے گا، کہے گا میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور اس کا علاج کر دیا تو آرام ہو گیا، اس سے کینسر ٹھیک ہو گیا، اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے ایڈز کی بیماری چلی گئی، اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے میں نے علاج کر دیا تو اس کے ذریعے سے مثال کے طور پر شوگر اور جو آج بیماریاں یہ سب ٹھیک ہو گئیں. تو پھر مطلب یہ نکل جائے گا کہ پھر ہر آدمی اپنا اپنا تجربہ کرے اور جس آیت سے جس کو سمجھ میں آ جائے، جو آرام لگ جائے، اس کو شروع کر دے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے. تو یہ علم کے خلاف ہے. تجربے کی کوئی ضرورت نہیں دین و شریعت کے اندر. ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر نبی نے کہا ہے کہ شہد سے علاج ہوتا ہے اور شہد سے بیماری ٹھیک ہوتی ہے، اور شہد پینے سے بظاہر اگر مجھے تکلیف زیادہ لگتی ہو تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ شہد میں شفا ہے اور علاج، گرچہ کہ میرا تجربہ اس کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے کہ میرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، نبی کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے. اس آدمی نے جا کے شکایت کی نا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اسہال یعنی کیا مطلب؟ موشن کی شکایت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. شہد پلایا اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی. دوبارہ آ کر کے کہا، آپ نے فرمایا اسقہ عسلاً، شہد پلاؤ. دوسری بار کہا اور تکلیف اور بڑھ گئی، آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ. تیسری بار شہد پلایا، پلانے کے بعد واپس آ کہا اللہ کے نبی میرا بھائی ٹھیک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں نے تم کو کہا اس کو شہد پلاؤ کیونکہ شہد میں شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. تو تجربات کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے. تجربات پوزیٹیو ہوں، منفی ہوں، مثبت ہوں، ہم اس پر کوئی بھی کسی بھی شریعت کا فیصلہ نہیں کرتے. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر صریح دلائل اور نصوص سے چیز ثابت ہوتی ہے ہم اسے ہی دلیل سمجھتے ہیں. آخری بات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے من دلیل سنیے، یہ جملہ بڑا پیارا ہے، من فارق الدلیل ضل السبیل ولا دلیل الا ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو تین جملے یاد رکھیں. من فارق الدلیل ضل السبیل، جو دلیل سے الگ ہو جائے گا وہ راستہ بھٹک جائے گا. شیخ الاسلام کا جملہ،
जो दलील से अलग हो जाएगा, दलील छोड़ करके दूसरी रास्ते पकड़ लेगा, दूसरे ज़ल्ल सबील, तो रास्ता भटक जाएगा। वला दलीला इल्ला मा जा बिही रसूल, और दलील वही है जो रसूल लेकर के आए हैं, या तो कुरान है या तो सुन्नत है, यही दलील है, इसके सिवा कोई चीज दलील नहीं बन सकती। और अल्लामा इब्ने अबुल इज़्ज़ शारह तहाविया का एक कौल यहां पर नकल किया गया है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। फकैफ युरामुल वुसूल इला इल्मिल उसूल बिगैर इत्तिबाई मा जा बिही रसूल, कहते हैं भला उसूल के इल्म तक, यानी अकीदे के इल्म तक कैसे पहुंचना मुमकिन है। अकीदे, मनहज, उसूल जो है ना, उसूल फाउंडेशन दीन का, वहां तक उस इल्म तक पहुंचना कैसे मुमकिन है बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों की इत्तिबा किए हुए। अल्लाह के नबी की लाई हुई बातों की इत्तिबा किए बगैर कभी भी उसूलों तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसूलों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इसके मुताबिक, किताब व सुन्नत के मुताबिक ही अमल करें और नबी की सुन्नतों को गले लगाएं। बहरहाल मैं समझता हूं शायद वक्त ज़्यादा हो रहा है। एक बात जो आखिर में शेख ने कही थी कि मामला पूरे तौर पर उलट दिया गया है, पूरे तौर पर मामले को उलट दिया गया है। इल्म और ऐसे ही अहले इल्म और ऐसे फ़िक़्ह और फ़ुक़हा और इसके बिलमुक़ाबिल जो दूसरा तबका है, इस बारे में जो पैमाना था उसे उलट दिया गया है। इल्म की बात करने वालों को ताने दिए जाते हैं, फ़िक़्ह की बात करने वालों को ताने दिए जाते हैं, बुरे अलक़ाब से नवाजा जाता है, उन्हें मजनून या ज़िंदीक़ कहा जाता है। और जो इल्म की मुखालफत और दुश्मनी करते हैं और इल्म की मुखालफत में किताबें तसनीफ़ करते हैं, उन्हीं को सही मानों में आलिम और फ़क़ीह माना जाता है। ये हकीकत में एक दुख की बात है जिसका जिक्र शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह ने किया है। और यहाँ पर हकीकत यह है कि बहुत सारी मिसालें शेख बद्र ने पेश की हैं, लेकिन उसका यहाँ पर मौका नहीं है कि मैं आपके सामने वो सारी तफसीलात पेश करूँ। लेकिन शेख ने कहा है, हकीकत यह है कि जो लोग भी सही मानों में उलमा नहीं हैं, वो उम्मत के अवाम को मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हें बातिल अकाइद की रहनुमाई कर रहे हैं, उन्हें बातिल मनाहिज की रहनुमाई कर रहे हैं, बातिल आमाल, सुलूक, अखलाक, किरदार, इसकी रहनुमाई कर रहे हैं। इसलिए सही मानों में इस तरह के फितनों से अपने आप को बचाकर सच्चे उलमा से वाबस्ता करना ही सबसे बड़ा काम है। और इसके बगैर इंसान राह हिदायत पर बाकी नहीं रह सकता। और मैं समझता हूं कि अगर इजाज़त हो तो 1 मिनट के अंदर शेखुल इस्लाम अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह की एक बात नकल कर देता हूं मैं। मिसाल दी है शेख ने कि बातिल परस्त जो होते हैं, नाअहल उलमा, अपने आप को जो उलमा साबित करते हैं हालांकि उलमा नहीं होते हैं, ऐसे लोग दलाइल का इस्तेमाल भी अपने मकासिद के लिए करते हैं। दलाइल का, सही दलाइल का इस्तेमाल अपने गलत मकासिद के लिए करते हैं और अवाम को, उम्मत के अवाम को गुमराह करने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग कब्र परस्ती या कब्रों पर इमारत बनाने, मस्जिद बनाने या कब्रों के ऊपर, है ना, जिसको कहते हैं कब्रों को सजदा गाह बनाना, जो लोग इसके कायल हैं, और इतनी सारी कब्रें, इतने सारे मज़ारात आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के अतराफ में, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कब्रों के ऊपर इमारतें बनी हुई हैं, वहाँ पर बाकायदा मुजावर मौजूद हैं, सफाई सुथराई करने वाले मौजूद हैं, वहाँ लोग बैठते हैं, लोग नमाज रोज़े करते हैं। मैं अभी ये बात नहीं कह रहा हूँ आपसे कि वो उस कब्र वाले का सजदा करते हैं, नहीं, कब्र वाले की इबादत नहीं करते हैं, इबादत अल्लाह की करते हैं। लेकिन कहाँ करते हैं? उस कब्र पर इबादत गाह बनाकर करते हैं अल्लाह की इबादत। अभी शिर्क नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन यहां से शिर्क का दरवाजा खुलता है, शिर्क का दरवाजा खुलता है, सबब बनता है, रास्ता खुलता है। और शरीयत में शिर्क तक ले जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। अल्लाह के नबी ने कोई मामूली सा चोर दरवाजा नहीं छोड़ा जिसे अल्लाह की तौहीद की हिफाजत के लिए बंद ना कर दिया हो। असहाबे कहफ के अंदर के वाक़े में जो आयत करीमा आई हुई है, क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, जो लोग ताकतवर थे, पावरफुल थे, या जिनकी हुकूमत थी, ऐसे लोगों ने कहा कि हम असहाबे कहफ की कब्रों पर मस्जिद जरूर बनाएंगे। असहाबे कहफ जहां थे, क्योंकि एक बहुत ही नुमाया, एक नादिर वाकया पेश आ गया, तो उन्होंने क्या कहा कि हम असहाबे कहफ की कब्रों के ऊपर जरूर बिजरूर मस्जिद बनाएंगे। अब देखो, ये जो जाहिल हैं, नाअहल, ये कहते हैं देखो कुरान करीम की आयत है, कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है
کہ ہم ضرور ضرور ان کی قبروں پر مسجد بنائیں گے. تو قرآن کریم کی آیت میں بات آئی ہوئی ہے, سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے. آج یہ لوگ منع کر رہے ہیں قبروں پر مسجد نہ بناؤ, عمارت نہ بناؤ, وہاں پر نہ بیٹھو, سجدہ گاہ نہ بناؤ, اس طرح کی بات کرتے ہیں, جبکہ انہوں نے تاکید سے کہا کہ ہم ضرور ان کی قبروں پر سجدہ گاہ بنائیں گے, مسجد بنائیں گے. اب اس طرح کا شبہ, یہ جہلا پیش کرنے والے, عقیدے سے کھیلنے والے لوگ اس طرح کا شبہ پیش کرتے ہیں. اس بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زندہ کتاب ہے تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد. تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد, قبروں پر مسجدوں کی تعمیر کرنے سے کے بارے میں سجدہ کرنے والے یعنی مومن کو تنبیہ کرنا, مسلمان کو قبروں پر سجدہ گاہ بنانے سے تنبیہ کرنا. اس کا اردو ترجمہ بھی ہے قبروں پر مساجد کی تعمیر اور اسلام. قبروں پر مساجد کی تعمیر اور اسلام, اس عنوان سے کتاب اردو زبان میں بھی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرک کے راستہ کھولنے والی فکر کا اور اس کام کے کرنے والے نااہل مولویوں کا, علماء کا جواب دیا ہے کہ اس آیت کریمہ سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ قبروں پر مساجد کی تعمیر کرنا جائز ہے. یہ دلیل نہیں قائم کی جا سکتی ہے. اس کی 2-3 وجہ ہیں. پہلی وجہ کہتے ہیں, سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے کی شریعت کی بات ہے. یہ کس کا واقعہ ہے؟ اسلامی شریعت کا واقعہ نہیں, اصحاب کہف کا واقعہ ہے. پتہ نہیں کون سا دور تھا, تاریخ لکھنے والوں نے, سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے صحیح معنوں میں اس کی تعین کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ کون سا دور تھا. بہرحال پرانا دور تھا, اسلامی شریعت سے پہلے کی بات ہے. یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے. اور شریعت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ شریعت اسلامیہ سے پہلے کی شریعتیں ہم لوگوں کے لیے قابل اعتبار نہیں ہیں. پچھلی شریعت ہمارے لیے شریعت نہیں ہے. یہ ایک بات طے ہو گئی, اس لیے ہمیں اس کا اعتبار نہیں کر سکتے. اس کی دلیلیں وغیرہ بھی موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لو کہ ہاں بھائی پچھلی والی شریعت ہمارے لیے شریعت ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ پچھلی شریعت قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے تو ہم بھی فالو کریں گے, اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری ہے پچھلی شریعت کی کوئی بات قرآن میں آئی ہو, سنت میں آئی ہو, تو ضروری ہے کہ اس کی مخالفت ہماری شریعت کے اندر نہ ہو, اس کے خلاف کوئی چیز نہ ہو. پچھلی شریعت میں کوئی بات آئی ہے, ہماری شریعت میں اس کے خلاف, اس کی برعکس کوئی چیز نہ آئی ہو تو ٹھیک ہے, اس پر عمل کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے. اس آیت میں آیا ہوا ہے کہ ہم قبر پر مسجد ضرور بنائیں گے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر, ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو اگر وہ پچھلی شریعت کو مان بھی لیا جائے کہ وہ شریعت کا اعتبار ہے, تو ضروری ہے کہ وہ شریعت جو بتائی گئی پچھلی شریعت میں جو بات, اس کے خلاف ہماری شریعت میں کوئی بات نہ آئی ہو. یہاں ہماری شریعت میں اس کے خلاف بات آئی ہوئی ہے کہ قبروں پر سجدہ گاہ بنانا, عبادت گاہ بنانا حرام, لعنت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعت کی بات ہماری شریعت سے ٹکراتی ہے, اس لیے اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے. بہرحال اس کے علاوہ ایک جواب اور بھی ہے, لیکن وقت چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسے بعد میں اطمینان سے پڑھ لیں اور مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ جو 6 اصول ہیں, ان اصولوں میں سے ابھی تک 4 اصول ہم نے پڑھے ہیں اور بقیہ باتیں انشاءاللہ عصر کے بعد ہوں گی, ان اصولوں کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور اللہ عز و جل ہمیں اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس سلسلے میں انحرافات پائے جاتے ہیں ان تمام سے واقف کار ہونے اور اس سے بچنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.